بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کی 29 تاریخ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 5 سال اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 4 سال 2 ماہ کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چکی پیس کر فارغ ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چائے نماز بچھایا تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان پر لیٹ گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اٹھنے کو کہا۔ دونوں شہزادے کھیلنے لگے اور یوں کہنے لگے، امی جان کل صبح عید ہو جائے گی، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا دل ہل گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بچوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا، میری جان مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ شہزادے کہنے لگے، امی جان کل تو عید ہے، کپڑے اگر کل آئیں گے تو سلیں گے کیسے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو میرے جان، دردی تمہارے سلے سلائے کپڑے لائے گا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے دربار خدا بندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور یوں عرض کی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں سے اس لیے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انشاءاللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا یا رب العالمین۔ میں نے تیری رحمت کے سارے بچوں سے نئے کپڑوں کے آنے کا وعدہ کر لیا ہے، یا اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں منادی ہو رہی تھی کہ صبح کو عید الفطر ہوگی۔ تمام لوگ عید کے آنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے ابھی سے عید کی تیاری کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شہزادوں نے پھر اپنا وعدہ اپنی امی جان کو یاد دلایا۔ خاتون جنت پہلے سے شب بیدار تھی، پوری رات نوافل میں بسر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہی تھی تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اماں فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے تو بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے سبز رنگ پسند ہے، اور چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے لال رنگ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنی دردی کو کہو میں تمہاری پسند کے رنگ لے کر آئے گی۔ وہ دونوں جنت کے شہزادے جنت کے سردار اپنی اپنی پسند حضرت جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین کے پسند کے رنگ کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ جنت کے سبز رنگ کے کپڑوں کو امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں اور جنت کے لال رنگ کے کپڑے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرما کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے فاطمہ کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ رات گزری اور سورج ہوتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کے لباس بہت خوبصورت اور قیمتی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ابھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے نئے جوڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ عرض کیا، ابا جان میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا فرما دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جوڑے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لائے تھے۔ پھر دونوں شہزادے اپنے اپنے جنتی لباس پہن کر عید کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنے نانا جان سے گلے مل کر عید کی مبارک پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نانا جان سب بچے اپنی اپنی سواری پر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری بناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور نظر جھکا کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں زلفیں حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں دی اور بائیں زلفیں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں دی۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے، اے پیارے شہزادو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کتنی عظیم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام اپنی کمر مبارک
मुबारक पर सवार हो जाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों को तवील कर दिया करते थे। एक मौके पर आपसे अर्ज किया गया, ऐ अल्लाह के नबी, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए जल्दी उठना अच्छा ना लगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आई। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तारीफ की और फरमाया, जाओ मेरे चाचा दाद भाई अली रज़ियल्लाहु अन्हा और मेरे दोनों बच्चे हुसैन और हसन को भी बुला लाओ ताकि हम सब मिलकर खाना खाएं। कुछ देर बाद हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु का हाथ थामे हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उस वक्त जबरील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तो वाजे चाहता है कि तुमको हर तरह की बुराई से दूर रखे और जो पाक पकीज़े रखने का हक है वैसे पाकियां पकीज़ा रखें। उम्मुल सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि एक चादर लेकर आओ। ये एक बड़ी आबा थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने दाएं तरफ, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बाएं तरफ और हसन और हुसैन को दानों पर बैठाया। ये आबा सब पर डाल दी। अपने बाएं हाथ से अब्बा को सख्ती से थामा और सीधा हाथ आसमान की तरफ उठाकर 3 बार फरमाया, खुदा ये मेरे अहल बैत और मेरा खानदान है। जब जैसा कि तूने वादा किया है कि इनसे हर तरह की बुराई को दूर रख और उन्हें पाक रख, मैं इसके साथ जंग करूंगा जो उनके साथ जंग करेगा और इससे मेरी इस्लाह है जो उनसे सुलह रखे। नाजरीन, इमाम हसन और हुसैन के लिए एक लाइक दीजिए और उस वीडियो को आगे अपने दोस्तों फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर टाइप कीजिए।